شروعات اس پاک ذات کے نام سے جو اپنے بندے کو لا خوف علیہم کر دیتی ہے۔ دوستو، سیانے لوگ فرماتے ہیں کہ انسان شروع میں خوف اور امید کے درمیان زندگی بسر کرتا ہے۔ یہ انسان جس دھرتی میں آیا، جس زمین پر آیا، یقیناً یہ دونوں چیزیں اس کے پاس رہتی۔ کبھی انسان خوف میں ہوتا ہے، کبھی امید بڑھ جاتی ہے۔ کبھی اس کو دنیا کے معاشی نظام کا خوف، کبھی بیماریوں کا خوف، کبھی دنیا کے ظالموں کا خوف، کبھی دنیا کے خواہش پرستوں کا خوف، کبھی بڑھاپے کا خوف، کبھی موت کا خوف۔ کیونکہ یہ دنیا آزمائش ہے، سفر ہے، یہ گزرگاہ ہے، اس میں خوف ہوتے۔ اس دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جن کی وجہ سے انسان کو خوف آ سکتا ہے، مگر باشعور انسان جیسے اسے خوف آتا ہے کسی بھی شے کا، تو اس کے اندر ایک امید پیدا ہوتی ہے کہ کوئی ذات ہے جو مجھے بچا لے گی، کوئی ذات ایسی ہے جو میرے دکھوں میں، درد میں کام آئے۔ تو ایسے ہی انسان جیتا ہے۔ کبھی صبح کو خوف آ گیا، 2 گھنٹے بعد امید بنی، نہیں تو مالک ہے، تو رحم کر سکتا ہے۔ ایسے ہی زندگی کشم میں چلتی ہے۔ کبھی دوپہر کو خوف آ گیا کہ یار میں تو مر جاؤں گا، شام کو پھر امید بن جاتی ہے کہ نہیں، رب تعالیٰ ہے، مجھے رب کے پاس جانا ہے، مرنا نہیں۔ تو یہ دونوں چیزوں کے درمیان انسان کشم میں چلتا ہے۔ جیسے جیسے عبادت کرتا ہے، اپنے رب کی طرف دھیان کرتا ہے، جو بھی اسے عبادت سمجھ آتی ہے وہ عبادتیں کر کے اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ امید بڑی ہو جاتی ہے۔ پھر خوف کا اندیشہ کم ہوتا جاتا ہے کہ نہیں، میرا مالک ہے، میرا مالک اپنا ہے، وہ مجھے سزا نہیں دے گا، وہ میرے ساتھ زیادتی نہیں کرے گا۔ اسے پھر آہستہ آہستہ سمجھ آتی ہے جو بھی پریشانیاں، زیادتیاں ہیں، یہ میری خود کی پیدا کردہ ہو رہی ہے، میں کیوں محسوس کرتا، نا امید کیوں ہوتا؟ وہ تو سہارا ہے، وہ تو نگہبان ہے۔ تو انسان آہستہ آہستہ آگے بڑھتا جاتا ہے۔ جب اس کی امیدیں بڑی ہو جاتی ہیں کہ نہیں، ہر شے میرے رب کی ہے، میں کیوں پریشان ہوتا ہوں، میں کون سا یہاں رہنے کے لیے آیا ہوں، میری زندگی تو ایک سفر ہے۔ جیسے وہ کتاب لکھی گئی تھی، راہ پہچانتے منزل آسان، جو ڈھونڈتا ہے سو پاتا ہے۔ اسی طرح انسان آہستہ آہستہ آگے بڑھتا جاتا ہے۔ ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ خوف ختم ہو جاتا ہے،
اس کو پوری امید لگ جاتی ہے کہ میرا خدا مجھ سے ناجائز نہیں کرے، پھر وہ فرمان اس کے اوپر لاگو ہوتے ہیں جب انسان درجے کے اس مقام پر پہنچتا ہے جہاں رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے لا خوف علیہم ہو جاتے ہیں، جو سچے دل سے مجھے تسلیم کر لے، روز محشر قیامت پر ایمان لے آئے، اس کے خاص بندوں کو رب کا بندہ سمجھے، اسے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ان کے لیے آگے سب کچھ ہے، ان کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں، خوف نہیں کھانا چاہیے، اس کے لیے ہر اچھے کا اجر اس کا آگے موجود ہے۔ البتہ ایسے بھی لکھا گیا کہ بے شک کوئی بھی ہو، مومن ہو، یہودی ہو، ستارہ پرست ہو، اگر وہ مجھ پر ایمان لے آئے، قیامت پر ایمان لے آئے، تو وہ بھی لا خوف علیہم ہو جاتا ہے۔ اور باقی یہ تو الہامی کتاب کی بات ہے، باقی کتابوں میں تو بہت کچھ لکھا گیا ایسا۔ تو ویسے بھی سند کے لیے اپنے رب کو تسلیم کرنا ہے، جیسے پچھلے انبیاء ہوئے، پچھلے اللہ کے بندے ہوئے، وہ تھے، ان کی قوم تھی، وہ بھی جنت میں جا سکتے ہیں۔ اصل تو رب کے پاس جانا، جو بھی رب کو پکارے گا، ٹھیک ہے۔ تو جیسے ہی انسان آگے بڑھتا ہے تو اس کے خوف ختم ہوتے جاتے ہیں، امید بڑھتی جاتی ہے، پھر اس قدر امید بڑھ جاتی ہے، وہ کہتا ہے کہ میں ہر جگہ مجھے خدا دیکھ رہا ہے۔ سمیع البصیر، سمیع العلیم تو رب شروع سے ہی تھا، مگر انسان کے ایمان کا درجہ بڑھ جاتا ہے جب اسے رب تعالیٰ کو حاضر و ناظر سمجھنے شروع کر دیتا ہے کہ وہ تو مجھے ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ یقین پیدا ہو جائے تو پھر برائی کیا ہوگی، کیسے کرے گا؟ اگر میں اگر برائی سے رکتا ہوں تو کسی کی نظروں سے رکتا ہوں نا، ڈرتا ہوں نا۔ جب مجھے اس کبرے قوت کا یقین ہو جائے، اتنی امید لگ جائے کہ وہ تو مجھے دیکھ رہا ہے، ہر وقت دیکھ رہا ہے، تو پھر چوری کیا کرے گا؟ اگر اس سے خطا ہو بھی جائے تو فوراً شرمندہ ہو جائے گا۔ توبہ بھی ایک طرح کی احساس شرمندگی ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ یہ بشر ہے، اس سے گناہ نہیں ہوتا، ہو جاتا ہے، فرشتہ تو پیدا نہیں ہوا، مگر اخلاص سے اگر وہ رب کی طرف جا رہا ہے تو خطا کے بعد فوراً شرمندہ ہو جائے گا، اعتراف کر لے گا، ہاں ہے غلطی، واقعی میں نے اس کو رب کو حاضر نہیں سمجھا، اس کو اس وقت اپنے قریب نہ پایا۔ اور ویسے بھی شر والی قوت بھی اتنی زبردست ہے کہ جب وہ خواہش غالب آتی ہیں تو رب بھول جاتا ہے۔ اکثر جسمانی خواہشات میں رب بھول جاتا ہے، وہ یاد نہیں رہتا۔ تو وہی سیانے لوگ فرماتے ہیں وہی وقت گناہ ہے جب تو یاد نہیں رہتا، وہی شے اچھا ہے، وہی وقت اچھا ہے جب تو یاد رہتا ہے۔ اب وہ روڈ پہ جا رہا ہو، عبادت کر رہا ہو، کہیں بھی جا رہا ہو، جب وہ اس کو حاضر محسوس کر لیتا ہے تو اس کی امید بڑھ جاتی ہے۔
تو یہ ہر انسان کا ایمان کا اپنا اپنا درجہ ہے، کوئی ایک سطح پہ نہیں رہتا. انسان ہے جیسے بچہ سے بالغ ہوتا ہے، بالغ سے جوان ہوتا ہے، اسی طرح انسان کے درجات اندر والا سسٹم بھی بڑھتا ہے. یہ دو چیزیں ہیں، جیسے ایک ظاہری جسم ہے، ایک اس کے اندر ہے. یہ جو ظاہری ہے یہ تو دنیا کا ہی بھوکا ہے، اس کا تو نہیں جیت چاہتا یہاں سے جانے کو. یہ تو یہاں کی کشش شکل سے بنا ہے، آگ مٹی پانی ہوا سے، یہ تو کہیں جا بھی نہیں سکتا. اس کے اندر ایک انسان ہے. یہ ظاہر جو نظر آ رہا ہے ایک یہ کھول ہے، اس کو تو سارے بٹن بند کر کے اچھے طریقے سے بنا لیں، یہ ظاہر سے شریف لگنا شروع ہو جائے گا. ممکن ہے اندر وہ شرافت نہ ہو. ہم تو ظاہر کو دیکھتے ہیں نا، اندر کو تو نہیں دیکھتے. کم از کم اور نہ کسی کا سی اپنا تو پہلے دیکھیں، پھر ممکن ہے ہو سکتا کسی کا بھی نظر آ جائے. پہلے تو اپنے آپ کو دیکھنا ہے. یہ مت سوچو کہ پہلے دوسرے کا دیکھیں گے تو اپنا دیکھیں گے، نہ، نظر نہیں آئے گا. آپ کو ظاہر نظر آئے گا. جو آدمی ظاہر آپ کو نظر آ رہا ہے وہی نظر میں رہے. جب آپ اپنے اندر کو دیکھیں گے پھر حقیقتیں یہاں ہوں گی. تو ظاہر جسم نے یہاں کھانا ہے، یہاں رہنا ہے، یہاں مکان بھی بنانے ہیں، یہاں سب کچھ کرنا ہے، یہ نہیں جائے گا. وہ اندر ایک شے ہے جس کا دوسرا روپ کہیں، ہم ذات کہیں، اس کی روح کہیں. جیسے خواب میں جسم، ظاہری جسم کہیں اور سو رہا ہے، اندر والا نکل کے دوسرے شہر چلا جاتا ہے. تو اسی طرح انسان کے اندر بھی ایک شے ہے. بظاہر کو دیکھے گا تو ہر آدمی تو یہی کام کرتے ہیں. جو رب کے بندے خاص اور خاص ہوتے ہیں وہ بھی یہی دنیا کے کام کرتے ہیں. ان کے جسم اصل وہ اندر والی شے جو ہے، روحانی جسم کا ہو یا روح کا ہو، وہ اپنے رب تعالیٰ کی طرف جانا چاہتی ہے. وہ انسان کے اندر انڈیلی ہوئی ہے. خاص بنی انسان کے اندر، بنی آدم انسان میں وہ روح ڈالی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے گھومتا چلتا پھرتا. اگر یہ امن میں آ کے سو جائے تو وہ نکل کے باہر بھاگنا شروع کر دیتی. اسی لیے امن کا درس دیا جاتا ہے. باقی یہ انسان ہے، پورا تو کبھی نہیں ہوتا، آگے بڑھتا رہتا ہے. اس قدر بھی آگے بڑھ سکتا ہے کہ وہ اپنے رب کو اتنا عزیز ترت نگہبان سمجھ لیتا ہے، شفیع کو مہربان سمجھ لیتا ہے. فرمان تو اس کا ہے، جب روح حلق سے نکلتی ہے تو میں سب سے زیادہ قریب ہوتا ہوں. بندہ تو اس قدر امیدیں پہ لگاتا ہے، وہ بھی کہتا ہے مایوس نہ ہونا، جیسے امید لگاؤ گے میں ویسا ہی. ہر آدمی کی اپنی امید ہے، جیسی تو امید لگا لے. تو کم از کم امید اچھی لگائیں، بڑی امید لگائیں رب تعالیٰ پہ. رب تعالیٰ تو بڑا ہے نا، ہم بڑے نہ ہوئے تو رب تعالیٰ تو بڑا. ایک میاں جی ظاہر نظر آ رہے ہیں، ایک میاں جی اندر والے میاں جی نے جیسے ایک نظم لکھی، تو وہ لکھ رہے تھے، کہہ رہے تھے، اپنے رب کہہ رہے ہیں، فریاد کر رہے ہیں، تو کل دا بادشاہ، یعنی سب دا مالک. وہ ہے نا رب الناس مالک الناس الہ الناس. تو کل دا بادشاہ تے میں ایک نمانا سی. چلا ذرا کچھ بھی. تو کل دا بادشاہ تے میں ایک نمانا سی. میں تے کچھ کر نہیں سکتا
آخر تیرا ذرہ سی، مانا مجھ سے خطا ہوئی، پر تو تے معاف کرنا سی۔ ایک لذت کی اتنی سزا، پوری زندگی قید رہنا سی۔ چل اب کر دے تو بھی کرم، چل اب کر دے تو بھی کرے، مجھے تو واپس جانا سی۔ تو نے بھیجا تو لے جاویں، کسی ہور نال نہ جانا سی۔ تو وہ جو اندر والا ہوتا ہے اس کی امنگ ہوتی ہے، اسی کہتے ہیں ظاہر باطن۔ ظاہر جو وجود نظر آ رہا ہے یہ تو دنیا میں چلے پھرے گا۔ بہت سارے رب کے بندوں پہ ایسے الزام لگائے گئے کہ دیکھو جی یہ اس کو ہم یہ کہتے ہیں، یہ ہماری طرح کھاتا ہے، ہماری طرح پیتا ہے، سب کچھ ایسے ہی کرتا ہے۔ تو دوستو بندہ کا ظاہر جو ہے وہ ادھر ہی کھاتا پیتا ہے، اصل اندر والی شے جڑتی ہے۔ سیانے لوگ کہتے ہیں کہ انسان کو اپنے رب کے بندوں کی اتباع میں جانا ہے، اس کی ان کی اتباع میں۔ اتباع کیا ہے؟ جیسے رب کے بندے کہتے ہیں کرتے ہیں وہی طریقہ آپ نے بنانا۔ وہ آپ غار کی تنہائی میں بیٹھ کے یاد کریں، مسلے پر بیٹھ کے کریں، جنگل میں کریں، گھر میں کریں، ہر جگہ وہ موجود ہے۔ یہ عام لوگ فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ رب سب کی سنتا ہے، ہر ایک میں رب کی روح ہے۔ پھر وہ ایک جگہ لکھتے ہیں جب وہ اس زندگی کی دنیا کی سمجھ آتی ہے، دیکھتے ابھی کوئی زندگی ہے، ایک ہی زندگی ہے، کھیل ہے۔ پھر جب رب تعالیٰ اپنا لگنا شروع ہو جاتا ہے تو دوسرے لوگوں کی وہ اہمیت نہیں رہتی، کیونکہ دل میں وہ جگہ نہیں ہوتی۔ یہ بھی کوئی جہاں بندیا، یہاں اپنا کوئی رہتا نہیں، جس کا یہ جہاں سنیا وہ تو باہر ملتا نہیں، یا وہ تو یہاں ملتا نہیں۔ جس نے مجھے بنایا تھا وہ تو باہر رہتا نہیں، اگر اس نے ملنا نہ تھا تو میں تو پیدا ہوا نہیں، کیونکہ بشر کو پیدا کیا ہی اپنی ملاقات کے لیے، اپنی پہچان کے لیے۔ اگر اس نے ملنا نہ تھا میں تو پیدا ہوا ہی نہیں، سب میں اس کی روح ہے، کیا ہم اس کے بندے نہیں؟ میاں نو آ کے کی لبیا جے رب اس کا ملتا نہیں۔ تو دوستو یہ انسان اپنے رب کی پہچان ہی کرنے آیا، کوشش کرتے جائیں، آگے بڑھتے جائیں۔ مکمل فرشتہ کوئی نہیں، بشر پیدا ہوا ہے، کوتاہیاں ہوتی ہیں، غلطیاں بھی ہوتی ہیں۔ بہادر وہی شخص ہے جب غلطی ہو جائے اپنا اعتراف کرو۔ اللہ کے بندوں نے بھی ایسا کر کے دکھایا۔ سب سے پہلے ہم اولاد آدم ہیں، ہمارے آبا و اجداد حضرت آدم نے بھی ایسے کہا ہے کہ رب تعالیٰ میرے نفس نے مجھ پر ظلم کیا، اگر تم معاف نہ کیا تو میں ظالموں سے ہو جاؤں گا۔ ہم انہی کی اولاد ہیں، انسان ہے،
خطا کا پتلا ہے. کسی بھی بندے کو ایک جرم دیکھ کر اس کا پوری زندگی کا خطا وار نہ سمجھے. ہو سکتا ہے اس نے شام کو توبہ کر لیا. کبھی اپنے اندر جب انسان خیال کرتا ہے نا، کبھی میں صبح کو بہت اچھا ہوتا ہوں، فریش ہوتا ہوں، دوپہر کو پریشان ہو جاتا ہوں، شام کو وہ خطا ہو جاتی ہے، پھر صبح معافی مانگ لیتا. جب انسان اپنی روٹین کو دیکھتا ہے نا تو پھر دوسروں کو معاف کرنا شروع کر دیتا ہے. ممکن ہے اس کے اندر والا انسان کتنا خوبصورت ہو چکا ہو، ہم تو ظاہر کو دیکھ لیں. تو دوستو، یہ انسان آہستہ آہستہ زندگی کا سفر گزار رہا ہے، آگے بڑھ رہا ہے. کامل ذات اس رب دیا، بس اس کامل کی طرف اس نامکمل نے جانا ہے. جب اس کے قرب میں چلا جائے گا، باقی رب جانے تو اس کا کام جانے. باقی دوستو، یہ زندگی ہے، آسان ہوتی نہیں، آزمائش ہے، اس کو آسان کرنا پڑتا. باہر سے باتیں سننا کم کریں، اپنے اندر کی سنیں، اپنے دل کی بھی سنیں، اپنے اندر اس روح کی بھی سنیں. وہ آپ کو اطمینان دے گی، سکون دے گی. شروع میں ہر آدمی باہر سے ہی سنتا ہے، مگر سن سن کر اس کے اندر ایک جذبہ پیدا ہو جاتا ہے. اگر باہر سے جوش، جذبے، غرور، تکبر، انا، چدراوے کی باتیں سنے گا تو اندر بھی وہی شے پیدا ہو جائے گی. تو اسی لیے سیانے لوگ کہتے ہیں کہ ایسے عبادت کرو، ایسے ایک عبادت کرو کہ جیسے آپ کے حواس خمسہ کام ہی نہیں کر رہے. بلکہ عبادت میں تو ایسا ہونا چاہیے، نہ آپ کے کان کسی کی آواز سنیں، نہ آپ کسی اور کو دیکھ رہے ہیں، نہ کسی خوشبو کو سونگھ رہے ہیں، نہ زبان سے کچھ اور غیر بول رہے ہیں، اپنے ہاتھ بھی کسی کو چھو نہیں رہے. تو یہ حواس خمسہ کو خاموش کرنا پڑتا ہے ہر عبادت میں، ایک طرف یکسو ہونے کے لیے. اس وقت انسان کے دل سے بات اٹھ سکتی کہ میں کیا. ہر عبادت رب سے رابطہ ہے، اور 19-20 مختلف طریقوں سے لوگوں نے بتلایا اپنے اپنے طریقہ. یہی مقصد یہی ہے کہ یکسو اپنے رب کی طرف ہونے کی کوشش کرتے رہیں. اسی لیے باتوں کے لیے کہا جاتا ہے کہ کرتی رہو، کرتے رہو، آگے بڑھتے رہو. پھر جا کر وہ چیز کھلتی ہے. پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ میرے اندر آگ نکل رہی ہے یا آگ پیدا ہو رہی ہے. میں دوسروں کو برا کہہ رہا ہوں یا اپنی برائیاں نکال رہا ہوں. خود ہی محسوس ہو جائے گا کہ کون برا. پھر پتہ چلے گا کہ میرے اندر بھی برائیاں. باقی دوستو، اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرے. خوش رہو، آباد رہو.